بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 1 نظم حمد کی پڑھائی پہلے 2 بند کی تھی اور ساتھ مصنف کا تعارف جانا تھا۔ آج ہم آگے پڑھائی کریں گے، بند نمبر 3 اور 4 کے ساتھ مشقی سوالات کی رہنمائی بھی حاصل کریں گے۔ بند نمبر 3 میں ہمارے پاس اشعار ہیں: ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ حوالہ شعر ہے صنف سخن، نظم ہے۔ نظم کی جو قسم ہے وہ ہے حمد۔ شاعر مظفر وارثی ہیں، ماخذ اس کا باب حرم ہے۔ لغت میں جہاں دنیا اور کائنات کو کہا گیا ہے، عطا کی، دینا یا بخشنا کسی چیز کو، حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو۔ ثنا تعریف کو کہتے ہیں، ثنا کا مطلب ہی تعریف کرنا ہے۔ مفہوم میں پہلا شعر جو سا ہے، ہم اس کو سادہ الفاظ میں بیان کریں گے، اس میں تشریح کا عنصر نہیں ہوگا، کہ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، ہر ستارے میں اپنی نئی دنیا آباد ہے۔ چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، سورج کی روشنی اور چاند کی چمک میں بھی تیری قدرت کے نشان موجود ہیں۔ پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، بے جان پتھر بھی خدا کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ اے خدا، انسان و حیوان ہر ذی روح تیری ہی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تشریح دیکھتے ہیں۔ شاعر مظفر وارثی کا اردو حمد و نعت میں منفرد انداز بیاں ہے، جو ان کی پہچان ہے۔ تشریح طلب بند نظم حمد کا تیسرا بند ہے، جو ان کی شاعری کے مجموعے باب حرم سے لی گئی ہے۔ یہ محمس کی شکل میں لکھی گئی ہے نظم، یعنی کہ ہر جو بند ہے اس میں 5 اشعار ہیں۔ ان اشعار میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی مخلوقات کی بندگی کرنا، اپنے خالق کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بارے میں بہت خوبصورتی سے اللہ کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس میں ستارے، سیارے، سورج، چاند، زمین و آسمان اور بے شمار مخلوقات کو تخلیق فرمایا۔ ہر ستارے، ہر جگہ کی اپنی اہمیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل نظام بنایا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ سورج اپنے وقت پر طلوع ہو کر کائنات کو روشنی دیتا ہے اور مخلوقات اپنے تمام امور اس روشنی میں انجام دیتی ہیں۔ چاند اپنے وقت پر نمودار ہوتا ہے اور آسمان و فلک کو خوبصورت بناتا ہے۔ اس طرح دن اور رات گردش میں رہتے ہیں اور یہی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی گواہی دیتی ہیں کہ کوئی تو ہے جو یہ نظام تخلیق کرنے والا ہے، اور وہ صرف میرا رب، میرا خدا ہے۔ بقول کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف۔ دوسرے شعر میں شاعر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کو قوت گویائی دی ہے، یعنی کہ بولنے کی طاقت دی ہے۔ ان میں پتھر بھی شامل ہیں کہ وہ بھی تیرے حکم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ جامع ترمذی میں حضرت علی سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں نکلا تو ہر درخت اور پہاڑ، یعنی شجر اور جو پتھر کنکر تھے، آپ کو سلام کرتے تھے، سلام کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ شاعر اسی بات کا حوالہ دیتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو کن کہے تو پتھر بھی بولنے لگتے ہیں۔ انسان، جانور، نباتات تو دن رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہی ہیں، لیکن بے جاندار اشیاء بھی تیری تعریف بیان کرتی ہیں۔ بقول شاعر: جلووں کی کثرت سے جو پردے میں چھپا ہے، وہ پردہ نشیں ہو کے بھی جلوہ نما ہے۔ بند نمبر 4 ہے: سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا، اے خدا اے خدا۔ حوالہ شعر وہی ہے کہ صنف سخن، ادب کی جو قسم ہے وہ نظم ہے اور نظم کی جو قسم ہے وہ حمد ہے۔ شاعر مظفر وارثی ہیں، ماخذ اس کا باب حرم ہے۔ لغت میں سونپ کر، دینا، سپرد کرنا۔ منصب، عہدہ، خلافت، جانشینی یا قائم مقام بنانا۔ عنایت کرنا، وہ چیز جو دی جائے کسی کو۔ خم رہے، جھکا رہے، دہلیز چوکھٹ کو کہتے ہیں۔ التجا، گزارش، عرض، استدعا یا منت سماجت کرنا۔
مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ مفہوم ہے جی، سونپ کر منصب آدمیت مجھے، اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر اسے اشرف المخلوقات کے عہدے پر فائز کیا۔ تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، اور اس کے ساتھ زمین پر اپنی خلافت دی، یعنی قائم مقام بنایا۔ شوق سجدہ بھی کرا بنایت مجھے، اب اے اللہ میری استدعا ہے میرا سر تیری چوکھٹ پر ہی جھکے، ٹھیک ہے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، اور مجھے شوق بندگی و عبادت بھی عطا فرما۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح طلب شعر نظم حمد کا آخری بند ہے۔ شاعر مظفر وارثی کا انداز بیاں فکری اور فنی اعتبار سے اپنے ہم شعراء سے مختلف ہے۔ وہ اس بند میں جس موضوع کو زیر بحث لا رہے ہیں وہ انسان کا منصب آدمیت ہے، یعنی تمام محلوقات میں انسان کو جو شرف حاصل ہے وہ اشرف المحلوقات کا شرف و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام محلوقات کے مقابلے میں انسان کو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت دی ہے وہ اسے تمام محلوقات میں اعلیٰ مرتبہ دیتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 70، ترجمہ اور تحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت والا بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ اشرف المحلوقات کا انسان کو عطا فرمایا ہے، اسی مرتبے کی وجہ سے، عقل و دانش کی وجہ سے اس زمین پر انسان کو اپنا قائم مقام بھی بنایا ہے، یعنی اسے خلیفہ بنایا ہے۔ اپنا دین نافذ کرنے کے لیے انسان کی شکل میں نبی اور رسول بھیجے تاکہ اس کی محلوقات کی رہنمائی کر سکے، ان کی زندگی کا مقصد بیان کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی محلوقات کیوں بنائی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے شاعر اللہ پاک کی بزرگی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اے اللہ تو نے مجھے اشرف المحلوقات بنا کر زمین پر اپنا نائب مقرر کیا ہے تو مجھے یہ سعادت بھی نصیب فرما، مجھے یہ خوش قسمتی بھی عطا فرما کہ میں تیری عبادت کروں، تیری بندگی کروں، مجھے یہ شوق بھی عنایت فرما کہ تیرے سامنے سر مسجود رہوں، دن میں 5 بار تیری پکار پر لبیک کہوں۔ بقول شاعر کسی نے کیا خوب کہا ہے، دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ بند کے آخری اشعار میں وہ اللہ تعالیٰ سے التجا، عرض، گزارش کرتے ہوئے اپنی اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ، اے میرے اللہ، مجھے اپنی عبادت گزار بندہ بنا، میں محلوقات کے اور تیرے تمام حقوق کو بصد شوق پورا کروں اور میری زندگی میری تخلیق کا مقصد پورا ہو جائے۔ عزیز طلبہ، نظم حمد کا مرکزی خیال، شاعر مظفر وارثی، ماخذ باب حرم۔ مظفر وارثی کی نظم حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے خالق کائنات، زمین ہو یا آسمان، تو ہر لمحہ ہر جگہ موجود ہے۔ بلا شبہ جو شخص خلوص دل سے تجھے ڈھونڈتا ہے پا لیتا ہے۔ یہ کائنات تیری تخلیق ہے اور اس کی ہر شے اپنی زبان حال سے تیری تعریف کرتی نظر آتی ہے۔ میری التجا ہے کہ جہاں تو نے انسان کو اپنی خلافت عطا کی ہے وہاں مجھے شوق سجدہ بھی عطا کر، میں تیری بندگی کرتا رہوں۔ مشقی سوالات میں ہمارے پاس پہلا سوال حمد کے متن کے مطابق لفظ لے کر مصرع مکمل کرنا ہے۔ گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، سونپ کر منصب آدمیت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے۔ اس کے بعد 5 مختصر سوالات ہیں، ان کے جوابات جو سے ان کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہمارے پاس ہے کہ شاعر کے نزدیک ہر سحر کس رنگ میں پھوٹتی ہے؟ جواب میں ہمارے پاس شہ سرخی لکھیں گے، سحر کا پھوٹنا۔ شاعر کے نزدیک ہر سحر، ہر نئی صبح نئے انداز، نئے رنگ سے پھوٹتی ہے، جس میں روزانہ سبزہ و گل زمین کے سینے کو چیر کر فضا میں اپنے رنگ بکھیرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے کہ یہ جہاں ہر دم کس کے آہنگ سے گونجتا ہے؟ جہان میں رنگ آہنگ۔ یہ جہاں ہر دم اللہ تعالیٰ کے آہنگ سے گونجتا ہے، یعنی کائنات میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں پھیلا دی ہیں اور اسی کے انداز اور قدرت نظر آتی ہے۔ آہنگ کا مطلب ہوتا ہے انداز یا ان کی نشانیاں جو سی ہیں۔ حیوانات و جمادات کی حمد۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس کہ وہ کس کی حمد بیان کرتے ہیں؟ کائنات کی ہر جاندار اور بے جاندار شے یعنی حیوانات و جمادات اپنے خالق اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ منصب خلافت اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا کیا ہے؟
چوتھا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے عقل و شعور دے کر زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ مقرر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب انسان کو عطا کیا ہے۔ سوال نمبر 5، شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار کیوں ہے؟ سرخی لکھیں گے، شوق سجدہ کا طلبگار، شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا اس لیے طلبگار ہے کیونکہ اس کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی خلافت بخشی اور منصب آدمیت پر فائز کیا ہے، تو اسے یہ توفیق بھی عطا کی جائے کہ وہ شوق سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اپنے خالق کا شکر گزار رہے۔ سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے کہ حمد اور مناجات میں فرق بیان کریں۔ کتاب میں جو شامل حمد ہے اس کی روشنی میں، کتاب میں شامل حمد کی روشنی میں حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، جیسے شاعر مظفر وارثی نے اللہ تعالیٰ کے خالق کائنات اور اس کی بزرگی و برتری اور قدرت کو بیان کیا ہے، جبکہ دوسری طرف آخری بند میں وہ اللہ تعالیٰ سے التجا بھی کر رہے ہیں، یہ مناجات ہے، یعنی وہ اپنے لیے پروردگار سے شوق سجدہ طلب کر رہے ہیں۔ مناجات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اپنا عجز و انکسار ظاہر کر کے دعا کی جاتی ہے۔ عزیز طلباء، سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، اعراب لگا کر درست لفظ واضح کریں۔ درست لفظ سے ادائیگی کرتی ہوں، آپ اسی پہ اعراب لگائیے۔ فلک، سحر، جستجو، خلافت۔ سحر ایک سحر ہوتا ہے جس کا مطلب ہے صبح، اور ایک سحر ہوتا ہے جس کا مطلب ہے جادو وغیرہ۔ آدمیت، منصب، شوق سجدہ، سبزہ و گل۔ جب آپ درست لفظ سے ادائیگی کریں گے تو آپ بھی درست لگیں گے۔ گرامر کی طرف آتے ہیں، جو گرامر اس میں شامل کی ہے، اصناف نظم بلحاظ موضوع، نظم کی اقسام موضوع کے لحاظ سے کون کون سی ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حمد ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ مناجات ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا پیچھے کہ التجار کرنا جو نظم میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ساتھ، اسے کہتے ہیں کہ مناجات۔ اردو شعری اسلام میں ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اپنا عجز و انکسار ظاہر کر کے دعا اور التجا کی جائے۔ حمد اور مناجات میں فرق یہ ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، جبکہ مناجات میں بندہ اپنے پروردگار سے کچھ طلب کرتا ہے۔ نعت۔ لفظ نعت کے لغوی معنی تو تعریف کرنا کے ہیں، لیکن شعری اسلام میں یہ لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے وقف ہو چکا ہے۔ تاریخی اعتبار سے نعت کا آغاز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ہو گیا تھا۔ اس حوالے سے حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن زبیر، زہیر اور دیگر کئی صحابہ کرام معروف ہیں، مشہور ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک پورے تزک و احتشام کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اصناف نظم کے لحاظ سے چوتھی قسم ہے نظم کی، موضوع کے لحاظ سے وہ ہے منقبت۔ لفظ منقبت کے لغوی معنی تعریف، توصیف، صفت و ثنا، خاندانی فضیلت و برتری یا ہنر اور بڑائی کے ہیں۔ اصطلاح شعر میں منقبت سے مراد ایسی نظم ہے جس میں صحابہ کرام، ائمہ معصومین، اولیاء اعظام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، سبق نمبر 1 حمد کی تشریح مشقی سوالات کی رہنمائی پڑھائی مکمل ہوئی۔ مصنف کا تعارف بھی ہم نے جانا۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔